میں فائزہ ہوں۔ مجھے بچپن سے ہی اندھیرے سے ڈر لگتا تھا۔ ایک دفعہ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ میں سیڑھیوں میں جا کر چھپ گئی اور وہیں بیٹھی انتظار کرتی رہی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا جب میرے چھپنے کی باری آتی تو مجھے کوئی بھی ڈھونڈ نہ پاتا۔ سب باہر میں کہتے کہ خود ہی باہر آ جاؤ۔ میں اس دن بھی ایسے ہی جگہ چھپی تھی کہ جلدی پکڑی نہ جاؤں۔ اتنے میں لائٹ چلی گئی۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ اسی گھبراہٹ میں وہاں سے روشنی کی جانب بھاگنے کے لیے جیسے ہی اپنا قدم آگے بڑھایا تو میں سلپ ہوئی اور برآمدے میں جا گری۔ اس کے بعد سے آج تک میری آنکھوں کے آگے صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میری عمر تقریباً 8 سال کی تھی۔ اس حادثے نے میری آنکھوں کا نور چھین لیا۔ میری زندگی کافی مختلف ہو گئی پہلے سے، اور شاید میرا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بھی۔ مجھے فینٹسائز کرنے میں بڑی آسانی ہوتی۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید دنیا پہلے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میں اپنے کمرے کو نیلے رنگ سے پینٹ کر لیا کرتی تھی اور اپنی فینٹیسی میں ہی اس کے پردے بھی میں نے سفید کر دیے تھے۔ اب میں ایک عالی شان پلنگ پر سوتی تھی۔ خیر، میرے والدین نے میری تعلیم و تربیت کا خاص انتظام کیا اور میں نے BA کا امتحان پاس کر لیا۔ میرے 2 بہن بھائیوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے کی گئی اور اب میرے والدین میرے لیے رشتے دیکھ رہے تھے۔ ہر کوئی میری ظاہری خوبصورتی سے بڑا متاثر ہوتا، مگر میری آنکھوں کے بے نور ہونے کی وجہ سے مجھے ریجیکٹ کر دیا جاتا۔ عزیز رشتہ داروں نے میرے والدین کو مشورہ دیا کہ آپ کی بیٹی میں خامی ہے، آپ کو بھی اب کسی طرح کمپرومائز کرنا ہوگا۔ میں دیر رات بیٹھ کر سوچتی رہی، میں نے ساری زندگی اپنی بے نوری کے ساتھ کمپرومائز تو کیا ہے، ہاں، اب ایسا کیا ہو جائے گا جو میرے لیے کمپرومائز کہلائے گا؟ میرا شوہر جیسا بھی ہوا دیکھنے میں اپنی فینٹیسی کے ذریعے اسے اپنے لیے بہت اچھا تصور کروں گی، جیسے آج تک کرتی آئی ہوں۔ پھر یوں ہوا کہ کافی رئیس لوگوں کا رشتہ آیا ہمارے گھر۔ لڑکے کا کافی بڑا کاروبار تھا اور انہیں میرا نابینا ہونے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ میرے سننے میں تو یہ بات بھی آئی کہ وہ امیر زادہ ایک ایسی ہی لڑکی کا رشتہ چاہتا ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہ سکتی ہو۔ اس کے نزدیک ایسی لڑکی سے شادی کرنا عین عبادت ہے۔ لڑکے کا نام ماجد تھا اور وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ صحت بھی ٹھیک ٹھاک ہی تھی۔ خیر، میرے والدین نے کافی دھوم دھام سے میری شادی کر دی۔ مجھے ضرورت ہی پیش نہ آئی کہ ماجد یا اس کے گھر والوں کے بارے میں کچھ بھی فینٹسائز کرتی، کیونکہ وہ لوگ بہت اچھے تھے۔ ماجد نے ہمیشہ میری رہنمائی کی، کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں نابینا ہوں۔ وہ یہی کہتے رہتے کہ تمہاری وجہ سے میری عزت کو 4 چاند لگے ہیں۔ ہمیں شہر کے نامور لوگوں کے گھر سے دعوتوں کے پیغام دیے جاتے اور وہاں میری خوب خاطرداری ہوتی۔ میں ہمیشہ سے جیسی زندگی کے بارے میں سوچتی تھی ویسے ہی زندگی میں حقیقت میں جی رہی تھی۔ کاش میں دیکھ سکتی یہ سب کچھ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے۔ اسی چاہ میں دیر رات تک جاگتی اور خدا سے گلے کرتی، اے خدا، مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کاش مجھے آنکھوں کے نور سے بھی نواز دے تاکہ میں اپنے دیوتا جیسے شوہر کو دیکھ پاؤں۔ اسی چاہ میں نے ماجد سے جب یہ خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے کر جائیں، میرا اتنا کہنا تھا کہ ماجد کے ہاتھ سے شاید کوئی شیشے کا کپ یا گلاس پھسل کر زمین پر گر گیا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ ماجد بولے، ہاں وہ بالکل دھیان نہیں رہا انہیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی، وہ باہر چلے گئے۔ اچانک میرے دماغ میں ایک خیال آیا، شادی کو پورا 1 سال ہو گیا ہے اور ماجد کافی امیر ہیں، پھر کبھی انہوں نے میری آنکھوں کا علاج کروانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور میرے ڈاکٹر کے پاس جانے والی خواہش کو ماجد یک کے بعد دیگر نظر انداز کرتے رہے۔ میں آخر ان کے رویے سے تھک گئی۔ ہمارے درمیان کافی دوریاں آ چکی تھی۔ وہ بہت جلد میری کسی بھی بات سے بیزار ہونے لگتے، میں کافی افسردہ ہو جاتی۔ آخر ایک دن میں نے حوصلہ بلند کیا اور سوچا کہ اسی میں خدا کی رضا سمجھ لیتی ہوں۔ میں نے ماجد کے سامنے اقرار کیا کہ ماجد مجھے معاف کر دیں، شاید میں آپ کو اسی طرح پسند ہوں، کیونکہ مجھے یاد ہے آپ ایسے ہی لڑکی کی تلاش میں تھے جو کہ آنکھوں سے بے نور ہو۔ میں نے آپ کا دل دکھایا،
माजिद बहुत खुश हो गए और बोले, बहुत अच्छी बीवी हो तुम। आज रात को एक पार्टी पर जाना है, मैं मेड को कहता हूँ तुम्हें तैयार कर दे। मैंने हाँ में सर हिलाया। माजिद आज कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहे थे। मैं समझ नहीं पाई और गैर इरादी तौर पर मैं उनके पीछे कमरे से बाहर चली गई। मैं इख्तियार से घर में उनका पीछा करने लगी। हालांकि 1 साल हो गया था मुझे इस घर में आए, फिर भी मैंने कभी सारे घर की सैर नहीं की थी। माजिद का पीछा करते करते मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे पत्थर के फर्श पर चलते चलते मेरे पाँव रेत में आ गए हैं। मैं हड़बड़ा गई, ये रेत कहाँ से आ गई मेरे घर में? माजिद की आवाज़ दूर से आने लगी। वो मेड को कह रहे थे, आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए वरना पहले की तरह सजा दूंगा। मेड काफ़ी घबराई हुई थी। वो कहने लगी साहब मुझसे ऐसा जुर्म मत करवाइए। बहू बेगम यानी कि मैं भली लड़की हूँ, आप मुझे उनको जहर देने का कह रहे हैं। माजिद बोले, मैं तो अपनी भली माँ और अपनी भली बहन को भी जहर दे चुका हूँ, फिर वो क्या चीज़ है? तुम्हें आज रात उसे ख़त्म करना होगा वरना। माजिद की ये बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मैं हैरत में थी कि अगर माजिद अपनी वालदा और अपनी बहन को मार चुके थे तो रोज़ जिन खवातीन के साथ मैं नाश्ते की टेबल पर बातें करती थी वो कौन थी? मैं उल्टे पांव अपने कमरे में चली गई और रात तक ये सोचती रही कि अगर मेरी सास और नंद मर चुकी हैं तो हो सकता है कि माजिद भी मर चुके हों और ये कोई बहरूपिया हो। ऐसे कई ख्यालात ने मुझे घेर रखा था। इतने में माजिद कमरे में आए और मुझे कहने लगे कि तैयार हो जाओ। मेरे हाथ में एक खंजर था। मैंने माजिद की पूरी बात सुने बगैर वो खंजर माजिद के सीने में पेवस्त कर दिया। मेरा इतना करना था कि माजिद के मुंह से एक भयानक औरत के चीखने की आवाज़ें निकलने लगी। मैं बहुत घबरा गई और गिरते पड़ते कमरे से बाहर भाग गई। इतने में मेड ने मुझे थामा और घर से बाहर ले गई। जब हम घर से काफ़ी दूर आ गए तो मेरे बार बार सवाल करने पर मेड ने मुझे सब हकीकत बता दी। उसने मुझे जो बताया वो सुनकर मैं यकीन नहीं कर पाई और शायद आप लोग भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये कैसे हो सकता था। मेड के मुताबिक माजिद मर्द नहीं थे बल्कि एक ख्वाजा सिरा थे और उनकी वालदा ने बचपन से ही माजिद को लड़के की तरह पाला। उन्होंने ये राज कभी किसी के सामने नहीं आने दिया। माजिद को शादी के लिए मना तो लिया उन्होंने, लेकिन माजिद ने ये शर्त रखी थी कि मैं एक अंधी लड़की से ही शादी करूँगा। शादी के बाद माजिद बहुत गुस्से में रहने लगे और एक दिन इसी गुस्से में बड़ी मालकिन और छोटी बीवी को जहर दे दिया। मैं यकीन नहीं कर पाई कि जिस शख्स के साथ 1 साल तक रही वो एक ख्वाजा सिरा था। ऐसे बहुत से सवाल और अंदेशे दिल में लिए मैं अपने मेके चली गई। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये सस्पेंस स्टोरी पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की सस्पेंस स्टोरीज़ को शेयर किया जाए तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए।